بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانیاں پر خوش آمدید۔ اردو کہانیاں کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ قہر میں ڈوبا ہوا وہ چھوٹا قصبہ اس وقت بے حد پراسرار لگ رہا تھا۔ شام میں بارش ہونے کے سبب خنکی میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ گلیوں میں گھومنے والے آوارہ کتے بھی سردی کی شدت اور قہر کے سبب کسی کونے کھدرے میں چھپے بیٹھے تھے۔ ہر سمت گہرا سکوت طاری تھا۔ پورے قصبے اور ہر گھر میں اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے بھی قصبے کے لوگ جلد سو جانے کے عادی ہوتے ہیں۔ رات کے 10 بجے کے بعد قصبے کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے کتراتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی ضروری کام بھی درپیش ہوتا تو وہ اپنے ساتھ 2-3 لوگوں کو ساتھ ضرور لیتا تھا۔ اس کی وجہ قصبے کے لوگوں میں ایک خوف پایا جاتا تھا۔ وہ خوف کیا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جو شخص رات کے 10 بجے کے بعد اکیلا باہر نکلتا وہ کبھی لوٹ کر اپنے گھر واپس نہیں آتا تھا۔ وہ کہاں غائب ہو جاتا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ بس دوسرے یا تیسرے دن اس کی لاش ضرور ملتی تھی جس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ اس قصبے میں 2 سال قبل ایک خونی حادثہ ہوا تھا۔ اس حادثے نے قصبے کا امن و سکون برباد کر دیا تھا۔ قصبے میں ایک نوجوان اپنی بہن کے ساتھ آیا تھا۔ وہ نوجوان بہت خوبصورت تھا، ساتھ ہی اس کی بہن بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ نوجوان اور اس کی بہن مصور تھے۔ خوبصورت مناظر کو کینوس پر منتقل کرنا ان کا شوق تھا۔ وہ یہاں گھومتے رہتے اور تصاویر بناتے رہتے تھے۔ یہاں کافی دن لگ گئے۔ ایک روز لوگوں نے اس نوجوان کی بہن کو حاملہ دیکھا تو لوگوں نے اس نوجوان پر اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کا الزام لگایا اور اس نوجوان کی بہن کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا اور نوجوان کو ایک گھر میں بھوکا پیاسا قید کر دیا۔ نوجوان چلاتا رہا کہ وہ بے قصور ہے۔ 1 ماہ بعد وہ نوجوان بھوک و پیاس کی حالت میں مر گیا۔ تب اس کی روح اپنا انتقام لینے کے لیے سرگرداں تھی۔ قصبے میں ایک ڈاکٹر تھا جو ان باتوں کو فضول مانتا تھا۔ سارے لوگ 10 بجے کے بعد اندھیرا کر کے سوتے لیکن وہ گھر میں لائٹ جلا کر جاگتا رہتا، کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر کا نام شعیب تھا۔ ڈاکٹر شعیب بہت ملنسار اور بھلا آدمی تھا۔ رات کے 4:30 بج رہے تھے۔ وہ میڈیکل ریسرچ پر ایک نئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے رکھی ایش ٹرے سگریٹ کے جلے ہوئے ٹوٹوں سے بھر چکی تھی۔ بلیک کافی کا کپ پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ہمیشہ سے بلیک کافی پینے کا عادی تھا۔ بقول اس کے بلیک کافی سرد موسم میں جسم و جاں میں حرارت کا سبب بنتی ہے۔ ڈاکٹر کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ کہیں سے ایسا لگا کہ صدر دروازے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اس نے غور سے سنا تو واقعی گھنٹی بج رہی تھی۔ آرام دہ کرسی سے اٹھنے میں ڈاکٹر کو سستی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھے۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب گھنٹی کی جگہ دروازے پیٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر کو یقین ہو گیا کہ دروازہ پیٹنے والا آسانی سے نہیں ٹلے گا۔ وہ غصے سے اٹھا اور صدر دروازے تک گیا اور دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھول کر اس نے جوں ہی باہر تاریکی میں جھانکا تو ایک شخص جھٹ سے اندر آ گیا اور جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ڈاکٹر کا بازو پکڑ لیا۔ ڈاکٹر نے اپنا بازو چھڑانا چاہا مگر گرفت اور سخت ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میری مدد کرو۔ ڈاکٹر نے جواب دینے کے بجائے آگے بڑھ کر کوریڈور کی لائٹ آن کر دی۔ وہ شخص بلو جینز اور وائٹ جیکٹ میں ملبوس تھا لیکن اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ جسم کے کھلے حصوں سے خون رس رہا تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس کا عنصر واضح تھا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اس شخص کا چہرہ دیکھا تو ڈاکٹر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ڈاکٹر نے سوچا کہیں یہ چور تو نہیں؟ صورت سے ہی اچکا معلوم ہوتا ہے۔ کون ہو تم؟ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ رات بھر کے لیے یہاں پناہ چاہتا ہوں، وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ مگر کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں زخمی ہوں، مجھے طبی امداد کی ضرورت ہے، اجنبی نے کہا۔ اوہ، ڈاکٹر نے مطمئن انداز میں سر ہلایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کتب خانے میں لے گیا جہاں آتش دان میں لکڑیاں اب بھی چٹک رہی تھیں۔
اور کمرہ خاصا گرم تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کرسی پر بٹھایا اور بولا، تم زخمی بھی ہو، پریشان اور خوف زدہ بھی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ضرور ناقابل یقین ہوا ہے۔ ہاں ڈاکٹر، ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ پینے کے لیے لاتا ہوں، پھر سنوں گا تمہاری یہ کہانی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر کتب خانے سے باہر نکل گیا۔ 5 منٹ بعد جب ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا گلاس اور ایک بوتل تھی۔ لو، یہ پانی پیو۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اجنبی نے ایک سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اب تم اپنی داستان شروع کر سکتے ہو۔ آپ پہلے یہ بتائیں، کیا آپ روحوں کو مانتے ہیں؟ نہیں، شاید تمہاری داستان کا روحوں سے ضرور تعلق ہے، مگر میں سنوں گا ضرور، ڈاکٹر بولا۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ اس دوران اجنبی نے اپنا دوسرا گلاس بھی ختم کر دیا تھا۔ آخر اس نے اپنی داستان شروع کی۔ میرا نام فرحان ہے اور میں لندن کا رہنے والا ہوں۔ میرا پیشہ فوٹوگرافی ہے۔ میں لندن کی ایک بہت بڑی کمپنی میں ملازم ہوں۔ کمپنی کے کام سے مجھے پاکستان بھیجا گیا اور اس علاقے کی تصویریں لینے کا حکم جاری ہوا۔ کمپنی پاکستان کی دیہی اور قصبوں کی زندگی پر ایک ڈاکیومنٹری فلم بنانا چاہتی ہے۔ چنانچہ میں گزشتہ رات اپنی بائک پر روانہ ہوا۔ یہ تمام راستہ ویران اور دلدلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ رات بہت تاریک اور سرد تھی، مگر میں اپنی دہن میں برق رفتاری سے موٹر سائیکل اڑاتے جا رہا تھا۔ دفعتاً موٹر سائیکل کی رفتار دھیمی پڑنے لگی اور موٹر سائیکل جھٹکے کھانے لگی۔ تھوڑی ہی دور جا کر وہ آگے بالکل ہی بند ہو گئی۔ میں نے اتر کر موٹر سائیکل کو چیک کیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا کہ پیٹرول کی ٹینکی بالکل خالی ہو چکی تھی۔ حالانکہ چلتے وقت میں نے پیٹرول فل کروا کے نکلا تھا۔ شاید پیٹرول پمپ والے نے کوئی کاریگری دکھا دی تھی۔ میں جلد از جلد اس وحشتناک علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں بمشکل 2 فرلانگ ہی پیدل چلا ہوں گا کہ مجھے اپنے عقب سے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ دور سے کسی گاڑی کی تیز روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ گاڑی قریب آئی، میں نے اسے رکنے کے لیے ہاتھ ہلایا، مگر ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی۔ اس وقت جو پریشانی اور وحشت ہوئی، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ میں نے جیسے ہی گھڑی نکال کر دیکھی تو ریڈیم ڈائل کی چمکتی سوئیوں نے مجھے بتایا کہ رات کے 10 بجے ہیں۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں لمحہ بلمحہ خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ کر پناہ لینے کے لیے کوئی مکان یا جھونپڑی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر یوں لگ رہا تھا کہ صدیوں سے کسی انسان نے یہاں قدم نہیں رکھا ہو۔ دفعتاً میری آنکھیں حیرت و خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈاکٹر شعیب نے دیکھا کہ فرحان انتہائی خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ پانی کا گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ ڈاکٹر شعیب بڑی گہری نظروں سے فرحان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں بلیک کافی تھی۔ اس کے لبوں پر انتہائی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ فرحان ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ پھر ڈاکٹر، وہ منظر میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ سنہرے رنگ کی ریت کے ذرات کی طرح چمکیلی دھند کا ایک گہرا بادل میری جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے، وہ دھند دیکھ کر میں انتہائی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف دہشت زدہ خاموشی اور خون کو منجمد کر دینے والی سردی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی پرانے قبرستان میں کھڑا ہوں، جہاں سے مردے نکل کر میرا گلا دبا دیں گے۔ پھر اس چمکیلی دھند نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی لمحے میں نے انتہائی خوف محسوس کیا۔ فرحان کی بات سن کر ڈاکٹر کے ہونٹوں پر اطمینان بخش مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فرحان پھر بولا، یقین کریں میں اتنا بزدل نہیں، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری قوت سلب ہو کر رہ گئی ہو۔ اچانک میں نے اپنے شانوں پر کسی چیز کا زبردست دباؤ محسوس کیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے آگے بڑھنے کے لیے اکسا رہا ہو، بلکہ مجھے مجبور کر رہا ہو کہ میں آگے بڑھوں۔ میں نے چاہا کہ میں آگے نہ بڑھوں۔ میرے ہاتھ پاؤں جیسے کسی اشارے کے محتاج ہو گئے ہوں۔ پھر میں کسی سحر زدہ کی طرح آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد جب دھند چھٹی تو میں نے اپنے آپ کو خاردار جھاڑیوں کے سامنے پایا۔ جھاڑیوں کے درمیان میں جوں ہی آگے بڑھا تو مجھے ایک مکان دکھائی دیا۔ وہ ایک سرائے کی طرح کا مکان تھا۔
جس کے چاروں طرف جھاڑیاں اور لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ مکان کے چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی آسیبی مکان کے سامنے کھڑا ہوں۔ بہرطور بے بسی اور مجبوری کے عالم میں مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ مکان ضرور آباد ہوگا۔ بلا شبہ رات کافی بیت چکی تھی، پھر بھی اس مکان کا مالک جو کوئی بھی تھا، انسانی ہمدردی کے تحت دروازہ کھولنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں کرے گا۔ کچھ لمحوں پہلے مجھ پر خوف کی جو کیفیت طاری تھی وہ از خود دور ہو گئی۔ انسانی فطرت بھی بڑی عجیب سی چیز ہے۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ تب میں نے دروازے کو کئی بار بجایا۔ اب میں اپنے گرد و پیش کی چیزیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ مالک مکان اتنا لاپرواہ آدمی تھا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی بالکل خبر نہ تھی۔ مکان کی اجڑی حالت اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے مکان پر توجہ نہیں دی۔ اچانک میری نگاہ عمارت کے دروازے پر لگی ہوئی ایک سفید تختی پر گئی۔ بغور دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس پر عجیب مضحکہ خیز الفاظ لکھے ہوئے تھے: آپ کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ ان احمقانہ الفاظ کا مطلب میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ پھر اچانک میرے کانوں میں یہ آواز آئی جیسے کوئی مکان کے اندر چل رہا ہو۔ پھر دائیں ہاتھ کی اونچی کھڑکی میں سے مجھے روشنی کی ہلکی ہلکی کرنیں نظر آئیں، اور پھر فوراً ہی یہ روشنی غائب ہو گئی۔ غالباً کوئی شخص تھا جو دروازہ کھولنے کے لیے آ رہا تھا۔ پھر لکڑی سے بنا ہوا بلند و بالا دروازہ چرچراتا ہوا اندر کی جانب کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے ایک عورت دکھائی دی، جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگا جیسے اسے میں جانتا ہوں۔ وہ عورت انتہائی دلکش تھی اور بے حد حسین تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھیل کی گہرائی تھی۔ اس کا جسم انتہائی مرمری تھا، جسے دیکھ کر یقیناً ہر انسان کے جذبات ضرور بگڑ جاتے ہیں۔ اس کے جسم کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اپسرا نے سفید ساڑی پہن لی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کہ کسی چوہے کو دیکھ کر بلی کی آنکھوں میں پیدا ہوتی ہے۔ میڈم، میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، کیا مجھے ایک رات کی پناہ مل جائے گی؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور نہایت معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی: آپ اپنی منزل پر ہی پہنچے ہیں۔ اس کا لہجہ بہت شیرینی تھا۔ اللہ کا شکر ہے، ورنہ مجھے اگر یہ جگہ نہ ملتی تو میری اکڑی ہوئی لاش لوگ دریافت کرتے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اس نے ایک پراسرار قسم کی تبسم پر ہی اکتفا کیا تھا۔ مسکراتے وقت اس کے لبوں کی سرخی اور گہری محسوس ہونے لگی۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ بہرحال میں اپنے آپ کو ہمت دلاتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے پورے مکان میں چاروں طرف روشنی ہو گئی۔ روشنی کا بٹن کہاں تھا یہ تو پتہ نہ چل سکا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ چاروں طرف دو دھیار روشنی نے پورے ماحول کو منور کر دیا تھا۔ وہ راہداری میں آگے آگے چل رہی تھی۔ راہداری ایک چھوٹی گلی کی طرح تھی جس کے دونوں دائیں بائیں دیوار تھی۔ دونوں دیواروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف قسم کی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ پینٹنگز دیکھ کر خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ ہر پینٹنگ میں ایک موضوع تھا۔ وہ موضوع تھا خون کی پیاس۔ ہر تصویر میں الگ الگ طریقے سے کسی عورت کو انسانوں کا خون پیتے دکھایا گیا تھا۔ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ لیے ایک کمرے کے سامنے رک گئی۔ اس کمرے میں تم آرام کر سکتے ہو، اس نے مسکرا کر مجھے کہا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی عالیشان مسہری موجود تھی۔ مسہری کے اوپر ایک مچھردانی نیچے تک لٹک رہی تھی۔ مسہری کی جنوبی دیوار پرانے طرز کی کئی کرسیاں قطار میں رکھی تھیں۔ مسہری کی مغربی دیوار کی طرف لکڑی کی ایک الماری کھڑی تھی۔ الماری کے اوپر ایک روشن دان تھا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ روشن دان اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی بآسانی اس سے گزر سکتا تھا۔ مشرقی دیوار کی طرف ایک چھوٹا سا دروازہ دکھائی دیا جس پر قفل لگا ہوا تھا۔ میں نے اس سوراخ کے اندر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے مایوس ہو کر اپنا کوٹ اتارا۔ آرام کرنے کی نیت سے مسہری کی جانب بڑھا۔ میں کافی تھک چکا تھا، مجھے نیند سی آنے لگی تھی۔ پھر رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنی گردن کے پاس شدید قسم کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ پر کوئی جھکا ہوا تھا۔ میں نے ٹیبل لیمپ ہاتھ بڑھا کر روشن کیا تو میں نے دیکھا وہی عورت مجھ پر جھکی تھی۔
اس کے لمبے دانت میری گردن پر پیوست تھے۔ میں نے چیخ کر پوری قوت سے خود پر سے ہٹانا چاہا، لیکن اس نے پوری قوت سے مجھے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت کا استعمال کرتے ہوئے اسے دھکا دیا تو وہ چیختی ہوئی مسحری سے نیچے گر پڑی۔ اس کا پورا منہ اور دونوں ہاتھ خون سے ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ دہشت ناک حد تک بگڑا ہوا تھا۔ میری گردن سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ وہ چیختی ہوئی میری جانب بڑھی۔ میں نے اسے اچھل کر ایک زوردار کک ماری، جس کے نتیجے میں وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ جب میں بھاگتا ہوا راہداری میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ راہداری میں ایک لاش پڑی ہے۔ وہ لاش مسخ شدہ تھی۔ میں دہشت زدہ ہو کر وہیں رک گیا۔ دفعتاً مجھے اپنے پیچھے سے اسی عورت کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے اس لاش سے بچ کر نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس لاش نے میرا پیر پکڑ لیا۔ پھر میرے حلق سے دہشت زدہ چیخ نکلی۔ میں نے پوری قوت سے اپنا پاؤں اس کے سر پر مارا تو اس لاش نے میرا پیر چھوڑ دیا۔ اب وہ عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے اور میرے بیچ صرف اس لاش کا فاصلہ تھا۔ میں ساکت و سامت کھڑا تھا۔ دفعتاً میرے حلق سے پھر چیخ نکلی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے کیڑے میرے پاؤں پر چڑھ رہے تھے۔ وہ عورت آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنی موت کے سوا اور کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا پستول بھی ہے، جسے میں نے اپنی حفاظت کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ میں نے کوٹ کی جیب سے پستول نکالا اور اپنی جانب بڑھتی ہوئی خونی چڑیل پر فائر کر دیا۔ گولی نے جادو کا اثر دکھایا۔ اس کے سر کے پرخچے اڑ گئے۔ میں نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش نہ کی کہ اس کے بعد اس کا کیا حال ہوا، اور وہاں سے بھاگ نکلا، اور کسی نہ کسی طرح اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ فرحان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بہت خوب، تمہاری داستان دلچسپ ہے، ڈاکٹر شعیب نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ فرحان نے چونکتے ہوئے کہا۔ داستان وقت گزاری کے لیے اچھی ہے مگر سچی نہیں، ڈاکٹر نے صوفے سے اٹھ کر آتش دان کے پاس جا کر کہا۔ مگر داستان سچی ہے، دیکھو میری گردن سے بہتا ہوا خون۔ میں تم سے رات کے بقیہ وقت میں طبی اور پناہ چاہتا ہوں، فرحان بولا۔ فرحان کی بات پر دھیان دینے کے بجائے ڈاکٹر آتش دان کے سامنے رکھی سلاخ سے کھیل رہا تھا، جس سے کوئلے دہکائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بجلی کی تیزی سے وہ سلاخ فرحان کے سر پر دے ماری۔ فرحان کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ فرحان کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو کرسی سے بندھا ہوا پایا۔ اس کا پورا چہرہ خون سے لت پت تھا، جبکہ ڈاکٹر شعیب اس کے بالکل سامنے بیٹھا سگار پھونکنے میں مصروف تھا۔ میرا کیا قصور ہے؟ جواب دو، فرحان چلایا۔ ایک کہانی سناتا ہوں، ڈاکٹر شعیب سنجیدہ لہجے میں بولا۔ آج سے 2 سال پہلے ایک نوجوان مصور اپنی بہن کے ساتھ اس قصبے میں داخل ہوا تھا۔ ایک شدید سرد رات تھی۔ ان کے گھر کا دروازہ بجا۔ ایک شخص نے ان سے پناہ مانگی ایک رات کی۔ ان دونوں نے انسانی ہمدردی کے تحت اسے پناہ دی۔ اس شخص نے کافی شراب پی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شعیب کے چہرے پر غصہ نظر آنے لگا۔ وہ شخص کافی نشے میں تھا۔ اس نے اس کی بہن پر حملہ کیا اور اس کی عزت لوٹ کر بھاگ گیا۔ نوجوان اپنی بہن کو بچانے کی کوشش میں خود زخمی ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد لڑکی حاملہ ہوئی تو لوگوں نے اس کی بہن اور نوجوان بھائی پر بدکاری کا الزام لگا کر مار دیا۔ ڈاکٹر شعیب خاموش ہوا تو فرحان بول پڑا۔ تم یہ سب مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ اس لیے کہ تم نے میری بہن کی عزت لوٹی تھی۔ تمہاری وجہ سے ہمیں مرنا پڑا۔ تمہاری وجہ سے بھائی بہن کا رشتہ بدنام ہوا۔ شعیب غصے میں گراتا ہوا بولا۔ مرنا پڑا؟ کیا مطلب؟ فرحان خوف زدہ لہجے میں بولا۔ ہاں، ہم مر گئے۔ کب سے ہماری آتمائیں بھٹک رہی ہیں۔ تم جس عورت سے بچ کر آئے، جس نے تمہارا خون پینا چاہا، وہ میری بہن تھی۔ جس لاش نے تمہارا پیر پکڑا، وہ میری لاش تھی۔ اس لمحے شعیب کے چہرے سے گوشت جھڑنا شروع ہو گیا۔ اب وہاں ایک گلی سڑی لاش صوفے پر بیٹھی تھی، جس کے جسم پر سفید سفید چھوٹے کیڑے چل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر فرحان کے چہرے پر بے پناہ خوف دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخیں نکل رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو، میں بہک گیا تھا۔ لاش کے پاس کالے رنگ کا دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ پھر دھواں انسانی صورت اختیار کرنے لگا۔ اب وہاں ایک عورت موجود تھی، جس کی آنکھوں کے ڈیلے غائب تھے۔ ان سے نکلتا خون جم چکا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر فرحان چونک پڑا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اس کا خون پینے کی کوشش کی تھی۔ دفعتاً کرسی پر بیٹھی ہوئی لاش کے ہاتھ لمبے ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ہاتھوں نے فرحان کو پکڑ لیا۔
اس کے بعد اس عورت نے اپنے نوکیلے دانت فرحان کی گردن میں پیوست کر دیے۔ فرحان کی کربناک چیخیں کمرے کے اندر گونج رہی تھیں۔ ان دونوں بے چین آتماؤں نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ قصبے والے آج بھی 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ قصبے کے لوگوں کی زندگیاں عذاب بن چکی ہیں، اور وہ دونوں آتمائیں اس قصبے کے لوگوں کے لیے خوف کی علامت بن چکی ہیں۔